السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ شب قدر کی رات ہے، آج 27ویں رات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کے طاق راتوں میں تلاش کرو۔ 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات میں شب قدر کو تلاش کرو۔ آج 27ویں رات ہے اور آج پورے ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر شب قدر منائی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی فضیلت میں سورہ قدر ایک مکمل صورت نازل فرمائی۔ انشاءاللہ تعالیٰ سورہ قدر کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ہم مطالعہ کریں گے۔ سورہ قدر جو ہے تو ایک قول کے مطابق مدنی ہے۔ اس صورت میں 1 رکوع اور 5 آیت مبارکہ ہے۔ اس صورت میں قرآن مجید نازل ہونے کی ابتدائی زمانے کے بارے میں بتایا گیا، اور جس رات میں قرآن مجید نازل ہوا اس کی فضیلت بیان کی گئی کہ یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس رات میں فرشتے اور حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے دنیا پر اس زمین پر اترتے ہیں، اور یہ رات صبح طلوع ہونے تک سراسر سلامتی والی رات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ شب قدر کے فضائل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور جبریل اترتے اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ وہ سلامتی ہے، صبح طلوع ہونے تک سلامتی ہے۔ شب قدر کے فضائل، شب قدر کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، شب قدر شرف و برکت والی رات ہے۔ اس کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس شب میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں، اور فرشتوں کو سال بھر کے کاموں اور خدمت پر مامور کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اس رات کی دیگر راتوں پر شرافت و قدر کے باعث اس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی منقول ہے کہ چونکہ اس شب میں نیک اعمال مقبول ہوتے ہیں اور بارگاہ الہی میں اس نیک عمل کی قدر کی جاتی ہے، اس لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں اس شب کی بہت فضیلت وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ شب بیداری کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ صغیرہ گناہ بخش دیتا ہے۔ صغیرہ گناہ بولا جاتا ہے چھوٹے گناہ کو، اور کبیرہ گناہ جو ہے تو یہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ سچے دل سے انسان اگر توبہ کر لے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ صغیرہ اور کبیرہ دونوں گناہ انشاءاللہ تعالیٰ معاف ہو جائے گی۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا تو حضور پور نور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے پاس یہ مہینہ آیا ہے، اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا وہ تمام نیکیوں سے محروم رہا، اور محروم وہی رہے گا جس کی قسمت میں محرومی ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ رات عبادت میں گزارے، اور اس رات میں کثرت سے استغفار کرے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے تو اس رات میں کیا کہوں؟ ارشاد فرمایا، تم کہو اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تم معاف فرمانے والا ہے،
کرم کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، تو میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ نیز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی اگر یہ مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو میں اس رات میں یہ دعا بکثرت مانگوں گی، اے اللہ میں تجھ سے مغفرت اور عافیت کا سوال کرتی ہوں۔ شب قدر سال میں ایک مرتبہ آتی ہے، یاد رہے سال بھر میں شب قدر ایک مرتبہ آتی ہے، اور کثیر روایات سے ثابت ہے کہ وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، اور اکثر اس کی بھی طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہوتی ہے۔ بعض علماء کے نزدیک رمضان المبارک کی 27ویں رات شب قدر ہوتی ہے، اور یہی حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اللہ عز و جل نے شب قدر کو چند وجوہات کی بنا پر پوشیدہ رکھا ہے۔ نمبر 1، جس طرح دیگر اشیاء کو پوشیدہ رکھا، مثلا اللہ عز و جل نے اپنی رضا کو اطاعتوں میں پوشیدہ رکھا تاکہ بندے ہر اطاعت میں رغبت حاصل کرے، اپنے غضب کو گناہوں میں پوشیدہ رکھا تاکہ بندے ہر گناہ سے بچتے رہے، اپنے ولی کو لوگوں میں پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ سب کی تعظیم کرے، دعا کی قبولیت کو دعاؤں میں پوشیدہ رکھا تاکہ وہ سب دعاؤں میں مبالغہ کرے، اس میں اعظم کو اسماء میں پوشیدہ رکھا تاکہ وہ سب اسماء کی تعظیم کرے، اور نماز وسطیٰ کو نمازوں میں پوشیدہ رکھا تاکہ نماز تمام نمازوں کی پابندی کرے، توبہ کی قبولیت کو پوشیدہ رکھا تاکہ بندہ توبہ کی تمام اقسام پر ہمیشہ اختیار کرے، اور موت کا وقت پوشیدہ رکھا تاکہ بندہ خوف کھاتا رہے، اسی طرح شب قدر کو بھی پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ رمضان کی تمام راتوں کی تعظیم کریں۔ نمبر 2، گویا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر میں شب قدر کو معین کر دیتا اور یہ کہ میں گناہ پر تیری جرت کو بھی جانتا ہوں، تو اگر تو کبھی شہوت تجھے اس رات میں گناہ کے کنارے لا چھوڑتی اور تو گناہ میں مبتلا ہو جاتا تو تیرا اس رات کو جاننے کے باوجود گناہ کرنا لا علمی کے ساتھ گناہ کرنے سے زیادہ سخت ہوتا، بس اسی وجہ سے میں نے اسے پوشیدہ رکھا۔ نمبر 3، گویا کہ ارشاد فرمایا میں نے اس رات کو پوشیدہ رکھا تاکہ شرعی احکام کا پابند بندہ اس رات کی طلب میں محنت کرے اور اس محنت کا ثواب کمائے۔ نمبر 5، جب بندے کو شب قدر کا یقین حاصل نہ ہوگا تو رمضان کی ہر رات میں اس امید پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کوشش کرے گا کہ ہو سکتا ہے یہی رات شب قدر کی رات ہو۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے، ہزار مہینوں سے بہتر ایک رات۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا جس نے 1000 مہینے راہ خدا عز و جل میں جہاد کیا۔ مسلمانوں کو اس سے تعجب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا اور تجھے کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کو شب قدر کا تحفہ عطا فرمایا اور اس سے پہلے اور کسی کو یہ رات عطا نہیں فرمائی۔ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب کریم نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر کرم ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی امتی شب قدر کی ایک رات عبادت کرے تو ان کا ثواب پچھلی امت کے 1000 مہینوں کے عبادت کرنے والوں سے زیادہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس آیت سے 2 فائدے حاصل ہوئے، ایک یہ کہ بزرگ چیزوں سے نسبت بڑی ہی مفید ہے کہ شب قدر کی فضیلت قرآن کی نسبت ہے، اصحاب کہف کے کتے کو ان بزرگوں سے نسبت ہو کر دائمی زندگی عزت نصیب ہوئی۔ دوسرا یہ کہ تمام آسمانی کتابوں سے قرآن شریف افضل ہے کیونکہ توریت و انجیل کی تاریخ نزول کو یہ عظمت نہ ملی۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر،
सलामुन हिय हत्ता मतलइल फज्र। इसमें फरिश्ते और जिब्रील उतरते अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए, वो सलामती है सुबह चमकने तक। तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूह, इस रात में फरिश्ते और जिब्रील उतरते हैं। शब कदर की दूसरी फजीलत यह है कि इस रात में फरिश्ते और जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम अपने रब अज़्ज़वजल के हुक्म से हर उस काम के लिए जो अल्लाह ताला ने इस साल के लिए मुकर्रर फरमाया, आसमान से ज़मीन की तरफ उतरते हैं। और जो बंदा खड़ा या बैठा अल्लाह ताला की याद में मशगूल होता है, उसे सलाम करते हैं और उसके हक़ में दुआ व इस्तग़फ़ार करते हैं। और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब शब कदर होती है तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों की जमात में उतरते हैं और हर उस खड़े बैठे बंदे को दुआएं देते हैं जो अल्लाह ताला का जिक्र कर रहा हो। सलामुन हिय हत्ता मतलइल फज्र, ये रात सुबह तुलू होने तक सलामती है। शब कदर की तीसरी फजीलत ये है कि ये रात सुबह तुलू होने तक सरासर बलाओं और आफतों से सलामती वाली रात है। सुभान अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, शब कदर अल्लाह ताला हमें शब कदर नसीब फरमाए। आज का 26वां रोज़ा और आज 27वीं शब है और इसी रात हम शब कदर मनाते हैं। अल्लाह ताला हमें शब कदर नसीब फरमाए। शब कदर में ज़्यादा से ज़्यादा हमें अल्लाह ताला उसकी इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। और यह आखिरी अशरा जहन्नम से आज़ादी का अशरा चल रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस रमज़ान मुबारक में अल्लाह ताला हमारे पे अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए, हमारी मग़फ़िरत फरमाए और हमें जहन्नम से आज़ादी अता फरमाए, शब कदर नसीब फरमाए। और शब कदर में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला उसकी इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे इस्लामी भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये रमज़ान मुबारक हमारे बीच से गुज़र चुका है। अब चंद दिन है, सच्चे दिल से तौबा करें और जो भी रोज़े तरावी जो भी रही है अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाए। जो हमने अल्लाह की इबादत टूटे फूटे अल्फाज में की, अल्लाह ताला उस इबादत को कबूल करे। और जो रोज़े रहे, जो तरावी रहे और उसे रोज़े रखने तरावी पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।